نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت رومان رضی اللہ عنہ، حضرت رومان بنت عامر کنانہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ پہلے عبداللہ بن سخبرہ کے نکاح میں تھی، اس کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ ابتدائی زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی۔ جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سچائی، امانت داری اور کریمانہ اخلاق میں مشہور تھے، بالکل اسی طرح حضرت رومان رضی اللہ عنہ بھی سچائی، وفاداری اور سلیقہ مندی میں تمام عورتوں کے درمیان ایک الگ حیثیت رکھتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو آپ کے پورے اہل خانہ اور بچوں کو حضرت رومان رضی اللہ عنہ نے بڑی حوصلہ افزائی سے سنبھالا، اور جب مدینہ سے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہما چند عورتوں کو لانے کے لیے مکہ پہنچے تو رومان رضی اللہ عنہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو لے کر ان کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئی۔ سن 9 ہجری یا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا قبول ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، حالانکہ میں ابھی کم عمر ہوں اور مجھے جھگڑے چکانا نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما دیا کرے گا اور تمہاری زبان کو حق بات پر جمع کر رکھے گا، لہذا جب بھی تمہارے پاس 2 فریق آئیں تو تم ایک ہی شخص کی باتوں کو سن کر فیصلہ نہ کر دیا کرنا جب تک کہ تم دوسرے فریق کی بات بھی نہ سن لو، کیونکہ اس صورت میں معاملہ تمہارے سامنے خوب واضح ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے کسی معاملے میں شک نہیں ہوا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز کے کسی فرض کو مقرر ادا کرنا۔ اگر نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو بھول سے مقرر یعنی 2 مرتبہ ادا کر دیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے 2 رکوع کر لیے یا 3 سجدے کر لیے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ پہلی صف والوں پر رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت جھانکے تو تم اس کی آنکھ کو کنکر سے پھوڑ دو اور اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ دینار اور نہ کوئی غلام باندی اور نہ کوئی اور چیز سوائے اس سفید خچر کے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے ہتھیار اور وہ زمین جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دین حق کو جھٹلانے والے کا بڑا برا انجام۔ قرآن میں ہے، میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، اس میں ہمیشہ کے لیے وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس نے روگردانی کی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دودھ پی کر کلی کرنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر کلی کی اور فرمایا دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ فائدہ: منہ میں چکناہٹ کا باقی رہنا دانت اور مسوڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: نماز کی صفوں کو سیدھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کا سیدھا کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔